سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا ہے. اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان قلبی یقین کا نام ہے. ایک تو ایمان ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، دل سے اس بات کی تصدیق کرنا، والعمل بالجوارح، اور اپنے اعضاء سے اس کے اوپر عمل کرنا. یہ تینوں کا مجموعہ جو ہے یہ ایمان کہلاتا ہے. یعنی کلمہ شہادت پڑھیں گے تو یہ اسلام ہے. اسلام کے دائرے کے اندر آئے بغیر وہ جتنے مرضی اچھے عمل کرتا رہے اس کو دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے، آخرت میں اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا. جیسے جیسے انسان نیکی کرتا ہے دل میں ایمان آتا جاتا ہے، جیسے جیسے گناہ کرتا ہے تو اس کا سفر پیچھے کو آ جاتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے. چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا. چور نے چوری کی، واپس زیرو پہ. بدکار نے بدکاری کی، واپس زیرو پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے تہجد پڑھتی ہے، نیک ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے بہت تنگ رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قدم آگے آئے، نماز پڑھی، ایک قدم آگے، روزے رکھے، ایک قدم اور آگے، صدقہ کیا، ایک قدم اور آگے، اور پڑوسی کو تنگ کیا، 4 قدم پیچھے. تو جس نے باہر سے باؤنڈری لائن سے اندر آنے کے فوراً بعد اعلان کر دیا میں مومن ہوں، یہ ایسے ہی ہے کسی کو یونیورسٹی میں داخلہ ملے تو وہ کہے کہ میں انجینئر بن گیا. یہ دعویٰ ٹھیک ہے اس کا؟ کہ جب آپ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے قلب کی کیفیت کا اندازہ کریں اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے قلب کی کیفیت کا اندازہ کریں. اور اگر آپ کی یہ قلبی کیفیت فرق ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ نماز بھی فرق ڈال رہی ہے، آپ کی نماز ٹھیک. اور اگر نماز جو ہے وہ بات پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں، آپ کی قلبی کیفیات بھی ویسی کی ویسی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اس کے ساتھ کوئی گناہ ایسا ہو رہا ہے جو آپ کو ایمان میں آگے نہیں بڑھنے دے رہا. جس نے توبہ کر لی گناہ سے وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. گویا اگر یہ پھسل کے نیچے گیا ہے تو توبہ کرنے کے بعد فوراً اپنی پوزیشن پہ آ گیا. آپ نے میری اگلی بات جو میں اگلی کرنے والا ہوں اس بات کو سنتے وقت یہ بات ذہن سے محو نہیں کرنی کہ ایمان اور اسلام یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں. یہ ذہن سے محو نہیں کرنی، لیکن ایک دوسرے کے مترادف استعمال ہوتے ہیں. لیکن جب ان میں فرق کیا جائے تو فرق یہ ہے کہ اسلام ظاہر، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا ہے، اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان قلبی یقین کا نام ہے. ویسے تو جب امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک باب باندھا ہے الایمان هو العمل، ایمان ہے ہی عمل کا نام. اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ یقین کرنا ایک عمل ہے، تو ایمان لانا یعنی یقین کرنا یہ بھی ایک عمل ہے، تو یہ کرنا پڑتا ہے. تو انسان خود کرے یقین تو پھر آتا ہے، وگرنہ نہیں آتا. اس کا ایک معنی تو یہ ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، جیسا کہ متفق علیہ جمہور کا مسئلہ ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. ایک تو ایمان ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، دل سے اس بات کی تصدیق کرنا، والعمل بالجوارح، اور اپنے اعضاء سے اس کے اوپر عمل کرنا. یہ تینوں کا مجموعہ جو ہے یہ ایمان کہلاتا ہے. یہ تینوں ہوں گے تو ایمان ہوگا، اگر یہ تینوں نہیں ہیں تو ایمان نہیں. اب یہاں جو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم مسلمان کہہ سکتے ہو اپنے آپ کو، تو اسلام جو ہے ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان یہ قلبی یقین کا نام ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اسلام جو ہے ایک ضابطہ ہے، ضابطہ عمل ہے، اور یہ ایک ایسا ضابطہ ہے کہ جوں جوں آپ اس کے اوپر عمل کرتے جائیں گے تو دل میں ایمان آتا جائے گا. یعنی آپ زبان سے اعلان کر کے کہ میں مسلمان، شہادت دے کے جب آپ شہادت دیں گے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، یعنی کلمہ شہادت پڑھیں گے تو یہ اسلام ہے. آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، یہ اسلام ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی الاسلام علی خمسن فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو پہلی چیز ہے شہادت. تو جب آپ نے کلمہ شہادت پڑھا تو آپ مسلمان ہوئے. رہ گئی بات اگلی کہ وہ دل میں یقین بھی آ جائے. اب آپ نے مسلمان ہونے کے بعد پہلا عملی تقاضا آپ کے اوپر جو لاگو ہوا ہے وہ نماز. اب آپ نماز پڑھیں. ایک نماز پڑھیں گے تو آپ کے دل میں ایمان جو ہے وہ راسخ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے دل میں ایمان آنا شروع ہو گیا. ایک نماز پڑھی آگے چلے گئے، اور نماز پڑھی آگے چلے گئے، روزہ رکھا آگے چلے گئے، زکوٰۃ دی آگے چلے گئے، حج کی، اور یعنی ایمان جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے انسان اسلام پر عمل کرتا ہے. دل کے یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جانا کہاں ہے اس پر؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے ایک بڑا دائرہ اس کو دائرہ اسلام کہہ لیں. جو شخص باہر تھا، جو منزل مقصود ہے، وہ اس کی باؤنڈری لائن سے اندر آنا نہیں ہے. جو شخص کلمہ شہادت پڑھتا ہے وہ باؤنڈری لائن سے اندر آ جاتا. باقی سارے اعمال جو ہیں وہ اندر آ کے وہ کاؤنٹیبل ہوں گے، وہ گنے جائیں گے اندر آ کے. جو باہر رہ کے عمل کرے گا اسلام کے دائرے کے اندر آئے بغیر، وہ جتنے مرضی اچھے عمل کرتا رہے اس کو دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے، آخرت میں اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا. اس دائرے کے باہر ہے تو اس کو جتنے مرضی عمل کرتے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کافر جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں نا ان کو ان کا فائدہ دنیا میں مل جاتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے اس کے کھاتے میں ایک بھی نیکی باقی نہیں ہوتی. لہذا یہ جو دائرہ اسلام ہے اس کے اندر آ کے عمل کرنا ضروری ہے اگر آخرت میں اس کا اجر لینا ہے. تو باؤنڈری لائن کراس کی کس طرح؟ کلمہ شہادت پڑھا. یوں ہی کلمہ شہادت پڑھا تو وہ باہر سے اندر آ گیا. لیکن اندر آ کے وہ پہلے بھی باؤنڈری لائن پر تھا، اب بھی وہ باؤنڈری لائن پر ہے. فرق یہ ہے کہ پہلے وہ باہر تھا، اب وہ اندر ہے. جو منزل مقصود ہے، جہاں پہنچنا ہے، وہ اس دائرے کا مرکز ہے. بڑا دائرہ اس دائرے کا ایک مرکز ہے. وہ جو مرکز ہے وہ ایمان کی اعلیٰ ترین جو سطح ہے وہ مرکز ہے. اس کو تقویٰ کہہ لیں، چلیں اس کو ایمان کا مرکز کہہ لیں، اس کو تقوی کا مرکز کہہ لیں. اس کو جتنی جو قابل حصول چیزیں ہیں جو جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ یقین ہے، وہ ایمان ہے، وہ حق الیقین ہے، جو جتنے مرضی اس کی جو لوگوں نے قسمیں کی ہیں، یا پھر وہ قرآن کے اسلوب میں تقویٰ ہے، وہاں آپ نے مرکز میں پہنچنا ہے. بڑا دائرہ، آپ نے کلمہ شہادت پڑھ کے اندر قدم رکھا، جانا ہے مرکز میں. اب یہ جو باؤنڈری لائن کے اندر آ گیا ہے، یہاں سے لے کر مرکز تک جانے کا جو رستہ ہے، یہ سارے کا سارا رستہ، یہ عملاً جو کچھ کرے گا یہ اسلام ہے. اور جوں جوں وہ اسلام پر عمل کرتا جائے گا اس کا یہ سفر آگے سے آگے مرکز کی طرف بڑھتا جائے گا. چونکہ کلمہ شہادت پڑھ کے کوئی شخص باہر سے اندر آیا ہے اور ابھی ایمان تو دل میں آنا شروع ہی نہیں ہوا، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آمنا، ہم مومن ہو گئے؟ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا قل لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا. تم باؤنڈری لائن سے باہر تھے، باؤنڈری لائن کے اندر آ گئے، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. اب تو عمل کرو گے تو جیسے جیسے عمل کرتے جاؤ گے تمہارے دل میں ایمان داخل ہوتا جائے گا، ایمان بڑھتا جائے گا. اسی لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص. ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے. کیسے؟ جب آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، خدمت خلق کی، لوگوں کی خدمت کی، تنہائی میں نیکیاں کی، آپ آگے سے آگے بڑھتے گئے. لیکن جو ہی آپ نے کوئی گناہ کیا تو آپ واپس آ گئے، ایمان کم ہو گیا. لہذا یہ نیگیٹو مارکنگ جاری رہتی ہے، یہ پازیٹو نیگیٹو سفر جاری رہتا ہے. کبھی 2 قدم آگے، کبھی 1 قدم پیچھے، کبھی 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے. اللہ، ہر وقت یہ سفر جاری. ایک نیکی انسان کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے، اور جو ہی انسان کوئی گناہ کرتا ہے
انسان پیچھے ہٹ جاتا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا، ان العبد المومن، مومن بندہ بھی جب کوئی گناہ کرتا ہے نا، اذنب ذنبا، ایک گناہ کرتا ہے تو وہ اس گناہ سے اس کے دل پر کانت لہو نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا. گناہ کیا ہے باہر عمل سے، گناہ کیا ہے آنکھ سے، بد نظری کی ہے، بد سماعتی کی ہے، بد زبانی کی ہے، ہاتھ سے کوئی عمل کیا ہے، لیکن اس کا اثر کہاں ہے؟ دل پر. دل پر سیاہ نقطہ لگ گیا. اور اگر پھر گناہ کیا پھر ایک اور نقطہ لگ گیا. وَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، ہاں اگر توبہ کر لے، باز آ جائے، پھر استغفار کر لے، اللہ سے منہ سے معافی مانگ لے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل پھر صاف کر دیا جاتا. سبحان اللہ. اور اگر گناہ سے گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ سے سیاہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ یعلو قلبہ، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ ہو جاتا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے انسان نیکی کرتا ہے دل میں ایمان آتا جاتا ہے، جیسے جیسے گناہ کرتا ہے تو اس کا سفر پیچھے کو آ جاتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات ایسے گناہ بھی کرتا ہے انسان. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یزنی الزانی حینا یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حینا یسرق وہو مومن. چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا. چور نے چوری کی، واپس زیرو پہ. بدکار نے بدکاری کی، واپس زیرو پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو آگے سفر کیا تھا وہ سارا پیچھے. یعنی ہو سکتا ہے آپ نے نیکی کی ایک قدم آگے، گناہ ایسا کیا 2 قدم پیچھے ہو گئے تو آپ تو مائنس میں چلے گئے. وہ حدیث سنی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، تہجد پڑھتی ہے، نیک ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے بہت تنگ رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں جائے گی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تہجد پڑھنے سے اور صدقہ کرنے سے اور روزہ رکھنے سے آدمی جہنم میں جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قدم آگے آئے، نماز پڑھی، ایک قدم آگے، روزے رکھے، ایک قدم اور آگے، صدقہ کیا، ایک قدم اور آگے، اور پڑوسی کو تنگ کیا، 4 قدم پیچھے. تو نتیجہ مائنس میں نکلا. اس کے پاس پلے تو کچھ بھی نہیں، جہنم. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی اور شخص ہے یا کوئی اور عورت ہے جس کی نماز روزہ ہے، فرض ادا کرتی ہے، وہ بہت زیادہ نوافل ادا نہیں کرتی، لیکن وہ پڑوسی کو خوش رکھتی ہے، اس کا پڑوسی اس سے خوش ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائے گی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کے پورے جتنے اعمال ہیں، پورا کا پورا، یہ جس کو ہم اسلام کہتے ہیں نا، یہ اسلام وہ کورس ہے، یہ کورس ہے جس کے ذریعے سے ہم منزل مقصود پہ پہنچ سکتے ہیں. اور جو کلمہ شہادت پڑھنا ہے نا، وہ بیسک کوالیفائی کرنا ہے. پہلے آپ کوالیفائی نہیں کرتے تھے مرکز میں جانے کے لیے کیونکہ آپ دائرے سے باہر تھے. اب آپ کلمہ شہادت پڑھ کے دائرے کے اندر آ گئے ہیں. اب آپ کوالیفائی کر گئے ہیں کہ آپ مرکز کی طرف سفر کر سکتے ہیں. جب تک باہر رہتے تو آپ مرکز کی طرف سفر کر سکتے ہی نہیں تھے. اب آپ کر سکتے ہیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی شخص نے ایف ایس سی میں نمبر لے لیے، امتحان پاس کر لیا اور ایم کیٹ بھی پاس کر لیا، تو اب اس کا داخلہ ہو گیا میڈیکل کالج میں. وہ ڈاکٹر بن گیا؟ نہیں. ابھی اس کو 4 سال پڑھنا پڑے گا. 4 سال 5 سال کتنے، وہ اس کو پڑھنا پڑے گا، سارے امتحان پاس کرے گا، پھر جا کے وہ ڈاکٹر بنے گا. اسی طرح اگر کسی نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے تو وہ انجینئر نہیں بنا. ابھی اس کو بہت سارا کورس پاس کرنا ہے، وہ کور کرنا ہے. وہ کرے گا 1 امتحان 2 امتحان 4 امتحان 1 سیمیسٹر 2 کرتے 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 5 سال بعد جا کے وہ انجینئر بنے گا. اللہ اکبر. کسی نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے اور کلمہ پڑھ کے وہ کہے کہ اب میں منزل پہ پہنچ گیا ہوں،
نہیں، ابھی تو اس کو بیسک پہلا جو میرٹ ہے وہ کوالیفائی کیا ہے کہ یہ مرکز کی طرف سفر کر سکتا ہے. یہ جو کورس ہے عملی کورس اسلام کا، اس پر اب یہ عمل کرے گا. اگر یہ دائرے سے باہر رہتا، یہ نمازیں پڑھتا، یہ روزے رکھتا، اس کا سفر مرکز کی طرف ہو ہی نہیں سکتا. یہ باہر پھرتا رہتا دائرے. لہذا کافر جو ہے دائرے کے باہر پھرتا رہتا. جو اندر آتا ہے تو اندر آتا ہے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد. اب جو کچھ یہ کرے گا یہ آہستہ آہستہ اس کا سفر مرکز کی طرف جاری رہے گا. سبحان اللہ. اور جیسے جیسے یہ عمل کرتا جائے گا، یہ قریب قریب ہوتا جائے گا. تو جس نے باہر سے باؤنڈری لائن سے اندر آنے کے فوراً بعد اعلان کر دیا میں مومن ہوں، یہ ایسے ہی ہے کسی کو یونیورسٹی میں داخلہ ملے تو وہ کہے کہ میں انجینئر بن گیا. یہ دعویٰ ٹھیک ہے اس کا؟ بالکل نہیں. اس لیے قرآن نے کہا قولوا ولکن قولوا اسلمنا. تم یہ کہہ سکتے ہو مسلمان ہو گئے، بیسک کوالیفیکیشن، بیسک میرٹ کوالیفائی کر لیا ہے. باقی کام آگے، جتنا نیکی کرو گے، جتنے عمل کرو گے، آگے 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 بڑھتے جاؤ گے انشاءاللہ. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وہ تو داخل ہوگا جیسے جیسے عمل کرو گے، آگے 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 بڑھتے جاؤ گے، ایمان داخل ہوتا جائے گا انشاءاللہ، اور ایمان کی مقدار بڑھتی جائے گی. اور یہ آپ عملاً اپنے آپ کو دیکھ لیجئے. جب آپ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے قلب کی کیفیت کا اندازہ کریں اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے قلب کی کیفیت کا اندازہ کریں. اور اگر آپ کی یہ قلبی کیفیت فرق ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ نماز بھی فرق ڈال رہی ہے، آپ کی نماز ٹھیک ہے. اور اگر نماز جو ہے وہ بات پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں، آپ کی قلبی کیفیات بھی ویسی کی ویسی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اس کے ساتھ کوئی گناہ ایسا ہو رہا ہے جو آپ کو ایمان میں آگے نہیں بڑھنے دے رہا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اپنے یہ اس لیے قرآن نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنا عبادت کرنا ضروری ہے اتنا ہی گناہ سے بچنا ضروری ہے. کوئی شخص کہے کہ میں گناہ نہیں چھوڑتا، ساتھ میں نیکی بھی کرتا ہوں، ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہوں، اس کا سفر آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ ایک قدم آگے جائے گا، دو قدم پیچھے جائے گا، بس درمیان میں اٹکا رہے گا، کہیں آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے. ہاں جب پیچھے گیا، پھسل گیا، پیچھے گیا، پھسل گیا، پیچھے گیا، تو ایک چیز اللہ نے رکھی ہے جس سے یہ واپس وہیں آ سکتا ہے، وہ ہے توبہ. وَإِن تَابُوا وَنَزَعُوا وَاسْتَغْفِرُوا. توبہ عمل ہے، استغفار قول ہے، زبان سے معافیاں مانگی، اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو میں واپس آتا ہوں، میں اب تیری بندگی کروں گا، میں اپنے نفس کے پیچھے پڑ گیا، میں مار کھا گیا. تو زبان سے یہ کہا اور عملاً وہ گناہ چھوڑ دیا. ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر آ گیا. ان یندم علی فعلها، اس پر شرمندگی، پریشانی، پشیمانی، پچھتاوا، اللہ میں نے نہیں کرنا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں. اور ساتھ یہ عزم کہ اللہ ان یعزم لا یعود الیہ ابدا، کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی نہیں آؤں. جو ہی یہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں سے پھسلا تھا نا تو یہاں آ گیا، مرکز کی طرف سفر جاری تھا، آدھا سفر کر لیا تھا طے، پھسلا تو پیچھے آ گیا. اب اس نے توبہ کر لی نا اگر سچی، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی گناہ سے وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. گویا اگر یہ پھسل کے نیچے گیا ہے تو توبہ کرنے کے بعد فوراً اپنی پوزیشن پہ آ گیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. کتنا شاندار نظام، کتنا شاندار اسلام، سبحان اللہ. ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل دین جو ہے جس پر عمل کرنا ہے وہ تو اسلام ہے. لہذا اب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ آیت سرور بھی دے گی اور کیفیت بھی سمجھ میں آئے گی کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مومن بن گئے ہیں، وہ بیچارے سادہ لو تھے یا نئے نئے مسلمان تھے یا بادیہ نشین تھے. انہوں نے یہ کہا
ابھی انہوں نے اسلام پر عمل نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، جہاد نہیں کیا، حج نہیں کیا، خدمت خلق نہیں کی، وہ ابھی کچھ بھی نہیں کیا، وہ کہتے ہیں ہم مومن بن گئے. قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم مومن ہو گئے. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، لم تؤمنوا، تم مومن نہیں بنے، تم ایمان نہیں لائے. حالانکہ وہ بیچارے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے. ان کو فرمایا جا رہا ہے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، تمہارا یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اس کو ابھی ٹائم لگے گا بھائی، وقت لگے گا، محنت کرنی پڑے گی. بغیر محنت کا ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی اس سانچے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کو، ہم تو سارے باؤنڈری لائن پہ بیٹھے ہیں اندر کی طرف آ کے، اور وہیں پہ بیٹھے مطمئن ہیں ہم مسلمان ہیں، بس کافی ہے ہم مسلمان ہیں. اللہ ایمان چاہتا ہے تم سے، اللہ کو تمہارا اسلام نہیں چاہیے، اللہ کو ایمان چاہیے. تم اسلام پر عمل کرو گے، اللہ نے سسٹم بنایا کہ آہستہ 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 تم آگے بڑھتے جا رہو گے. تمہارے دل میں رتی بھر ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان آ جائے گا نا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان آ جائے گا تو جنت میں داخلے کا انتظام ہو جائے گا. رائی کے دانے ذرا سا بھی آگے بڑے ہوئے ہوگے، کچھ نہ کچھ تو ہو. اللہ اکبر.